اس میں دلکشی، لیکن جو بچتا ہے تو صبر کی بنیاد پر بچتا ہے۔ وَصَبْرٌ عَلَىٰ أَقْدَارِ اللَّهِ الْمُؤْلِمَةِ، تیسری صبر کی قسم یہ ہے کہ اللہ کی وہ تقدیر کے معاملے جو آدمی کو بعض دفعہ پریشان کرتے ہیں، آدمی گھبراتا ہے، ان چیزوں پر اپنی تقدیر پر صبر کر جائے کہ میرے مولا نے میرے مقدر میں اگر یہ کام کر دیا ہے تو میں صبر سے کام لیتا ہوں، اس پہ بڑا اجر ملتا ہے۔ وَتَجْتَمِعُ الثَّلَاثَةُ كُلُّهَا فِي الصَّوْمِ، یہ تینوں ہی قسم کے صبر جو ہیں روزے کے اندر موجود ہیں۔ فَإِنَّ فِيهِ صَبْرًا عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، روزہ رکھنے کی طاقت فرمانبرداری کی یہ صبر سے ہے۔ وَصَبْرًا عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الصَّائِمِ مِنَ الشَّهَوَاتِ، اور دوسرا روزہ دار جو ہے وہ نفسانی خواہشات، کھانے کی، پینے کی، سیکس کی، جتنی بھی تمنائیں انسان کے اندر حرام کر دی گئی ہیں، صبر کی بنیاد پر ان سے باز آ جاتا ہے۔ وَصَبْرًا عَلَىٰ مَا يَحْصُلُ لِلصَّائِمِ فِيهِ مِنْ أَلَمِ الْجُوعِ وَالْعَطْشِ، اور روزہ دار کو صبر کی بنیاد پر جو وہ بھوک کی وجہ سے برداشت کرتا ہے، پیاس کی وجہ سے تکلیف برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو یہ بھی اجر کا باعث۔ وَضُعْفِ النَّفْسِ وَالْبَدْنِ، اور انسان کے جسم میں کمزوری بھی آتی ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہو تو جسم کی انرجی جو ہے وہ کمزور، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا الْأَلَمُ النَّاشِئُ فِي أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ يُصَابُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، یہ جو تکلیفیں ہیں اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنے پر، اس پر روزہ رکھنے والے کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مُضَاعَفَةَ الْأَجْرِ لِلْأَعْمَالِ تَكُونُ بِأَسْبَابٍ، اجر اور ثواب کو دگنا چوگنا کر کے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ منہا شرف المکان المعمول فیہ ذالک العمل کالحرم، ایک تو مکان اور جگہ کا شرف ہوتا ہے، جگہ جو ہے اس کی وجہ سے عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ جیسے حرم مکہ ہے، مکہ کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے، وہاں اجر دیکھیے کتنا بڑھتا ہے، وہ مکان کی وجہ سے۔ وَلِذَلِكَ تُضَاعَفُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ مکہ والمدینہ، اسی طرح مسجد نبوی میں اندر نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وقال صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ، آپ نے فرمایا میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ وفی ما سواہ من المساجد الا المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک تو جگہ اور مکان کی وجہ سے اجر کا بڑھنا ہوتا ہے، اور دوسرا زمانے کی وجہ سے، وقت اور ٹائم کی وجہ سے۔ منہا شرف الزمان کشہر رمضان وعشر ذی الحجہ، کہ رمضان شریف کا مہینہ یہ زمانے کے لحاظ سے، اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان کے اندر جو نیکی کا کی جاتی ہے اس کا اجر کئی گنا بڑھتا ہے۔ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم من تطوع فیہ بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو شخص اس رمضان کے مہینے میں زمانی لحاظ سے، رمضان کے علاوہ اگر نیکی کی جائے تو اس کا اتنا اجر نہیں جتنا رمضان میں ہے۔ فرمایا رمضان میں کوئی نفلی عبادت، نفلی نیکی کی جائے تو وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا ہے، فرض کے برابر اجر ہے ایک نفل کا۔
ومن ادا فیہ فریدۃ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ، جو شخص اس رمضان کے مہینے میں زمانی لحاظ سے ایک فرض ادا کرے گا گویا اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر ملے گا جو کہ دوسرے مہینوں میں نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا اتنا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے برکت سے رکھا ہے، کوشش کرے اللہ پاک یہ جو دن بڑی تیزی سے رمضان شریف کے گزرتے جا رہے ہیں ان کو پوری طرح سے اویل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو فرمایا فرحت عند فطر، روزہ کھولنے کے وقت انسان کو خوشی ملتی ہے۔ یحتمل ان تکون فرحت عند الافطار بالطعام اذا بلغ منه الجوع لتاخذ منه النفس حاجتها، یہ خوشی افطار کے وقت بھوکے آدمی کو روزے کی وجہ سے اس لیے ملتی ہے کہ اس کو کھانے کے لیے شام کو اجازت مل جاتی ہے، وہ خوشی کا ٹائم ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ سُرُورُهُ بِمَا وُفِّقَ لَهُ مِن تَمَامِ الصَّوْمِ الْمَوْعُودُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آدمی کو شام کے وقت خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا روزہ خیریت کے ساتھ پورا ہو گیا ہے جس پر مجھے اللہ پاک بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، یہ بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، جنۃ من المعاصی لأنہ یکسر الشہوہ، کیونکہ روزہ جو ہے یہ اللہ کی نافرمانیوں سے ڈھال بن جاتا ہے۔ جب آدمی روزے سے ہوتا ہے اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، گالی نہیں نکالنی، زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، تو وہ روزہ جو ہے آدمی کو برائیوں سے بچاتا ہے، ڈھال کا کام دیتا ہے۔ فلا یواخ المسائی معاصی، پھر وہ روزے کے ذریعے سے ان نافرمانیوں کے اندر نہیں پڑتا، بچتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا روزے کا جو اصل مقصود ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، ہم اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں، وہ کوشش کریں۔ اس رمضان شریف میں آپ سے چھوٹی سی ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ یہی تہیہ کر لیں کہ جتنی زندگی گزر گئی ہے جھوٹوں پر، آئندہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں، ایک جھوٹ کو ہی چھوڑ دیں۔ یقین مانیے کہ جھوٹ کو چھوڑ دینے سے کتنی ہی برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی اور اپنے اخلاق سنوارنے کی توفیق نصیب۔ ہمارا جو رویہ ہے وہی ہے چال بیٹ ڈھنگی، جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ غور کر کے دیکھ لیں، جو برسوں پہلے عادتیں تھیں ہماری بری، وہ آج بھی ہمارے اندر اسی طرح موجود ہے، کوئی چینج اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لہٰذا اس تبدیلی کو لانے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں، اپنی سیرت و کردار میں، پھر ہی ہماری اسلام قبول کرنے کا اور عبادات کرنے کا اصل مقصود حاصل ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ حضرات، کرونا وائرس کی وجہ سے افطاریوں کا سلسلہ پچھلے سال تو بالکل ہی نہیں ہوا، چونکہ مسجدیں ہی بند تھیں، اس دفعہ بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہو سکا۔ تو اب ہماری تمنا ہے کہ کم از کم آخری 10 دن جو ہیں وہ سحری اور افطاری دونوں کا انتظام کریں۔ سحری تو ان لوگوں کے لیے ہوگی جو انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے، اور آج کی افطاری قمر زمان النور باربر شاپ کی طرف سے ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آج افطاری میں شرکت فرمائیں۔ اور آخری جو 10 دن ہیں ان میں کچھ لوگوں نے نام لکھوا دیے ہیں، کچھ کے باقی ہیں، جن کو شوق ہو وہ نام لکھوا دیں۔ صدیق صاحب PIA والے، ان کے ہم ظرف جلیل بہت بیمار ہیں، انہوں نے کل دعائے صحت کی درخواست کی ہے،
اسی جلیل صاحب کی 30 سالہ جوان بیٹی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی ہے. یہ بھی بڑا صدمہ ہے. دعا فرمائے اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے بچوں کا کفیل بنے. کل حافظ صابر صاحب مکی مسجد والے جو ہیں ان کی کال آئی تھی کشمیر سے, فرماتے تھے کہ مجھے کڈنی کا بڑا پرابلم ہے, میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے سے. فطرانے کے بارے میں صدقۃ الفطر $10 فار ایچ منیمم ہے, کم از کم $10 اور زیادہ سے زیادہ جو دے گا اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا. ہمارے مولانا عمر کل سے بیمار ہیں, وہ آ نہیں سکے, گھر میں پڑے ہوئے ہیں, دعا فرمائے اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام. اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلی عبادک الصالحین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم ثبتنا علی الاسلام. اللہم نور قلوبنا بنور الایمان. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر. صفحے بنا دوسری سائڈ پہ ڈبل پاک نہ کیا کریں.